الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین دی احتشام بندہ ناچیز نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی لاریب کتاب بے عیب کتاب افضل کتاب اجمل کتاب اکمل کتاب میں سے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک معروف مشہور آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے اس ناچیز کو حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں
ہم یہ بے کساں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عنوان حج کے مسائل چل رہے ہیں۔ کچھ گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کی خدمت میں لب کشائی کی اور کچھ باقی ہیں، کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، آگے قربانی کے مسائل بھی ہیں، تو آج مختصر سے مسائل بیان کر کے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے حج کی اقسام، یعنی حج کتنے قسم کا ہوتا ہے، حاجی کتنی طرح کا احرام باندھ سکتا ہے۔ غور سے سننا کہ جب ہم یہاں سے ایئرپورٹ جاتے ہیں یا جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں اس جگہ کو میقات کہتے ہیں، یعنی میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے اہل حرم یا اہل حل، یعنی جو حرم سے باہر اور میقات سے اندر کے رہنے والے ہیں، اس کے علاوہ اسے افاقی کہتے ہیں، جیسے پاکستان سے جانے والا، ہندوستان سے جانے والا، عراق سے جانے والا، شام سے جانے والا، ادھر سے مدینہ المنورہ سے واپس مکہ مکرمہ آنے والا، تو یہ میقات سے احرام باندھ کر گزرے گا۔ تو اس حج کے سیزن میں، حج کے دوران حاجی کتنی طرح کا احرام باندھ سکتا ہے۔ احرام کیا آپ نے سنا تھا کہ احرام نیت کو کہتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک، اسے کہا جاتا ہے نیت کرنا احرام۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے ہمارے اوپر حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئی ہیں۔ پہلے ہمیں خوشبو لگانا سنت تھا، اب جب ہم نے تلبیہ پڑھ لی تو اب جو ہے ہمیں خوشبو لگانا منع۔ پہلے ہمیں ناخن کاٹنا جائز تھا، سنت تھا، اب ہم احرام کی حالت میں آ گئے تو اب ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں جسم کے بال جہاں جہاں سے صاف کرنا سنت تھا، تو اب احرام کی حالت میں ہم یہ بال صاف نہیں کریں گے۔ پہلے ہمیں سلا ہوا کپڑا پہننا سنت تھا، اب ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ پہلے ہمیں جو ہے کوئی بھی چیز پینے میں اگر اس میں خوشبو ملی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے جائز تھی، تو اب یعنی ہم خوشبو والا کوئی بھی جو ہے پیپسی، دوسری چیزیں، جوس وغیرہ نہیں پی سکتے ہیں، اور پکے ہوئے کھانوں کے اندر جو ہے وہ خوشبو ہو تو وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں جسم سے جوئیں جدا کرنا جائز تھا بلکہ سنت افضل تھا، اب ہم اپنے جسم سے جوں بھی جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں اور بہت سارے کام ایسے تھے جو جائز تھے، اب ہم احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسے احرام کہتے ہیں، یعنی نیت کو۔ اب جو دو چادریں باندھی جاتی ہیں، سلے ہوئے کپڑے اتارنا، یہ تو احرام میں ضروری ہے، یہ سنت ہے۔ دو چادریں، ایک تہبند اور دوسرا جو ہے اوپر اڑائی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ تو اب جو حاجی مکہ المکرمہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ کتنے طرح کا احرام باندھے گا؟ 3 طرح کا باندھ سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ کس کے لیے؟ جو مکہ سے باہر، اہل حل سے باہر رہنے والے ہیں، مکہ والوں کے لیے بھی وہاں قید لگی ہوئی ہے۔ ایک حاجی یہاں سے جا رہا ہے، اس کی مرضی ہے وہ صرف حج کا احرام باندھے، یعنی جب وہ احرام باندھے گا اس کی نیت یہ ہوگی کہ یہ میں صرف حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں۔ اب وہ یہاں سے مکہ المکرمہ گیا، اب اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، باقی وہ طواف کرتا رہا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ 8 ذی الحجہ کو وہ ظہر کے بعد ظہر میں منی میں پہنچ جائے گا، یہ سنت ہے، وہاں جو ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ادا کرے گا، اور 9 ذی الحجہ زوال آفتاب سے جو ہے میدان عرفات میں پہنچ جائے گا۔ یہ حج کا سب سے بڑا
وقوع ہے، رکن ہے۔ جس شخص کو یہ رکن نہ ملے وہ کبھی حاجی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا حج فوت ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس دوران جو ہے کسی شخص نے جو ہے حج کے دوران وقوع عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے جو ہے صحبت کر لی ہے، اس کا حج فاسد ہو گیا، وہ آئندہ سال جو ہے حج کی قضا کرے گا اور جرم میں جو ہے اسے جو ہے ایک دم دینا پڑے گا۔ یعنی حج کا سب سے بڑا رکن کون سا ہے؟ وقوع عرفہ۔ یہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ فرض کتنا ہے کہ 9 ذی الحجہ سے زوال سے لے کر جو ہے 10ویں کی صبح صادق تک اگر کوئی احرام باندھا ہوا شخص وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے، چاہے وہ جاگ رہا ہے یا سویا ہوا ہے، چاہے اسے کوئی زبردستی پکڑ کر لے گیا یا اپنی مرضی سے چلا گیا، چاہے وہ جہاز میں ہے یا بغیر جہاز کے ہے، بس وہاں سے ایک لمحہ بھی گزر گیا احرام کی حالت میں ہے، اس کو حج مل گیا، اس کو حج مل گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض تھا۔ واجب 9 ذی الحجہ کی زوال آفتاب سے لے کر 9 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے رہنا عرفات کے میدان میں، یہ واجب ہے۔ اگر غروب آفتاب سے ایک لمحہ بھی پہلے نکل گیا اور واپس نہیں آیا اسے دم دینا پڑے گا۔ ہاں، غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ واپس آ جاتا ہے تو اس کا دم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اسے ساقط کہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھا، تو اسے حج افراد کہتے ہیں۔ ایسے حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے۔ مفرد کہتے ہیں تنہا کو، یعنی اس نے صرف حج کی نیت کیا، کسی عمرے کی نیت نہیں کیا، اس نے صرف ایک ہی احرام باندھا، کس کا؟ حج کا۔ دوسرا حج تمتع کہتے ہیں، یعنی کچھ وقت کے لیے فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا۔ ایسا حاجی جس نے پہلے عمرے کی نیت کی، پاکستان سے میقات پر پہنچا، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا، جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی اور حلق یا قصر کروایا، اس کے بعد اس کا احرام ختم ہو گیا، اب وہ حلال ہو گیا۔ یعنی پہلے جو احرام کے اندر جو چیزیں اس کے لیے ناجائز تھی اب وہ جائز ہو چکی ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ وہ حج کی نیت سے مکہ المکرمہ میں یا اپنے ہوٹل سے کسی بھی جگہ سے وہ حج کا احرام باندھے گا، وہ نفلی طواف کرے گا، اس کے بعد جس طرح جو مفرد گیا تھا اس طرح وہ حج کر کے 10ویں کو طواف زیارت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ تو یہ کون سا تھا؟ حاجی تمتع والا، یعنی پہلے اس نے عمرے کا احرام باندھا اور اب اس نے جو ہے حج کا احرام باندھا۔ اور تیسرا جو آخری ہے اسے کہتے ہیں حج قران۔ قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کو جمع کر دینا، 2 چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ ایسا حاجی کہ جس نے عمرے کے ساتھ جو ہے حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کی ہے، اب پہلے وہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا؟ یہاں غور سے سننا، پہلے وہ عمرہ کرے گا، مگر اس کے اندر اور اس کے اندر فرق ہے۔ اس کا عمرے کا احرام جو ہے برقرار رہے گا، وہ عمرہ کرنے کے بعد جو ہے جب صفا مروہ کی سعی کرے گا وہ اپنے بالوں کا حلق یا قصر نہیں کروائے گا، وہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہے گا۔ وہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے منی جائے گا، پھر جو ہے منی سے عرفات جائے گا، پھر عرفات سے جو ہے مزدلفہ میں رات گزارے گا، مزدلفہ سے واپس جو ہے منی میں آئے گا، پہلے وہ جو ہے رمی کرے گا، اس کے بعد قربانی کرے گا، پھر جو ہے وہ خلق یا قصر کرے گا، پھر طواف زیارت کر کے وہ باہر آ جائے گا۔ اور اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو 2 کے اندر جو ہے حج افراد اور حج تمتع میں جو ہے ایک دم دینا پڑے گا، مگر جب قران والا حاجی جو ہے جب غلطی کرتا ہے تو اسے ہر چیز میں 2 دم دینے پڑتے ہیں، یعنی اگر اسے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے ہر جگہ پر اس غلطی کے ازالے کے لیے 2 چیزیں جو ہے دینی پڑیں گی۔ اچھا، بعض دفعہ غلطی انسان سے مجبوراً ہو جاتی ہے، بعض دفعہ
مجبورن نہیں ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کے کر جاتا ہے، چاہے غلطی مجبورن ہو یا جان بوجھ کر ہو، بھول کر ہو یا نہ بھولے ہو، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اسے دم بھی دینا پڑے گا، اسے بدنا یا بدنا دونوں طرح سے الفاظ آئے ہیں، دینے پڑیں گے، اور اسے صدقہ بھی دینا پڑے گا۔ اب میں نے دم کہا، بعض ساتھی سمجھو دم کس کو کہتے ہیں، بعض کو نہیں پتہ ہوگا، چلو یہ وضاحت کرتے ہیں کیونکہ اچھی بات ہے، وضاحت ہونی چاہیے۔ دم کہتے ہیں بکرے کی قربانی کو، دمبا، اس میں نر اور مادہ آ گیا، اونٹ اور گائے کا ساتواں حصہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ دم کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی غلطی جو کر جاتا ہے، بدنا کہتے ہیں اونٹ گائے بھینس کے مکمل، یعنی پوری سالن گائے، مکمل گائے کو کہتے ہیں، صدقہ فطر کی مقدار میں دیا جاتا ہے۔ اب اگر غلطی ہے آپ سے مجبوراً ہوئی ہے، آپ کو بخار ہو گیا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے کپڑے تو پہننے سلے ہوئے نہیں پہننے تھے، سردی کی راتیں ہیں، آپ نے سویٹر پہن لیا، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو ہے اگر وہ دن جو ہے 12 گھنٹے کا تھا تو آیا کہ آپ نے مکمل 12 گھنٹے پہنے ہیں یا اس سے کم پہنے ہیں؟ اگر 12 گھنٹے پہنے ہیں تو آپ کو ایک دم دینا پڑے گا۔ پھر اگر کوئی ایسا غریب ہے وہ دم نہیں دے سکتا تو کیا کرے؟ فقہا نے لکھا شریعت کی روح میں جو ہے یا تو وہ 3 روزے رکھے گا، کتنے روزے؟ اس دم کے بدلے میں، یا وہ 6 مساکین کو جو ہے صدقے دے گا، یا وہ 6 مساکینوں کو جو ہے 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ یہ اس غلطی کے ازالے کے لیے کہ جو غلطی مجبوراً ہوئی ہے، اور اگر غلطی جان بوجھ کے کرتا ہے اور اس کو توبہ بھی کرنے پڑے گی، اللہ سے استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ اگر حج کے ارکان میں سے، حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 2 ہیں، کتنے؟ وقوع عرفہ اور طواف زیارت، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو اس میں دم نہیں دینا پڑے گا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور طواف زیارت اگر کوئی حاجی چھوڑ کر آ جائے، وہ جتنی عمر بھی رہے گا اس پر بیوی حلال نہیں ہوئی، حرام رہے گی۔ اور اگر کوئی شادی سے پہلے جو ہے یہ طواف زیارت چھوڑ جاتا ہے، اس کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ طواف زیارت پوری زندگی جو اس پر جو ہے وہ واجب رہے گا، ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر واجبات میں سے کوئی ایسی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کا جو ہے ازالہ جو ہے دم سے، بدنے سے ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے حج کے اندر ہمیں کہاں کہاں احتیاط کرنی پڑے گی؟ ہم تو ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں لوگ ہمیں حاجی کہتے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ پوچھا بھائی کہ اس شخص کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو پوچھنے والے کو جو سنتے وہ کہتے تیرا دماغ کام کرتا ہے، یہ وہ سرزمین سے واپس آیا ہے کہ جہاں پر دن رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہاں سے واپس آیا ہے کہ جہاں پر جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے رہے اور حج ادا کرتے رہے ہیں۔ لوگوں اگر کوئی مکہ میں جائے تو مکہ کی وجہ سے جو ہے، حرم کی زمین کی وجہ سے جو ہے اسے شان ملتی ہے کہ میں نے کعبے کو دیکھا ہے۔ لوگوں میری یہ شان ہے کہ میں صفا مروہ کے درمیان دوڑا ہوں۔ لوگوں میری یہ شان ہے کہ میں نے آب زمزم کو پیا ہے۔ میری یہ شان ہے میں عرفات کے میدان میں گیا ہوں، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا۔ میری یہ شان ہے میں نے مزدلفہ پر جو ہے رات گزاری ہے، اپنے رب سے دعائیں مانگی ہیں۔ میری یہ شان ہے۔ تو کسی عاشق نے پوچھا کہ کعبہ تیری کیا شان ہے، آب زمزم تیری کیا شان ہے، عرفات تیری کیا شان ہے؟ کہا کہ میری کوئی شان نہیں ہے، مجھے جس کے صدقے سے شان ملی ہے وہ کملی والے آقا ہیں۔ مکہ کو بسایا ہی جس کے صدقے سے گیا ہے۔ دیکھیں نا کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کہ جن کے لیے کبھی کبھی جو ہے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جو ہے ہاتھ کانپتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پر اللہ فرماتا ہے میرے خلیل مانگو، کیا مانگتے ہو؟ خلیل نے اپنی پوری زندگی میں 2 چیزیں مانگی ہیں، 2 موتی ایسے مانگے کائنات میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئے ہیں۔ فیض سب کو ملا ہے، مگر مانگنے والی جو زبان وہ خلیل اللہ کی ہے، اٹھنے والے جو ہاتھ ہیں وہ جو ہے حضرت خلیل اللہ کے ہیں۔ پہلی بار حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو مانگا، اللہم رب حب لی من الصالحین، 23واں پارہ سورہ صافات کی آیت ہے کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ دوسری بار جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، رب نے فرمایا کہ میرے خلیل تو امتحانوں میں کامیاب ہو گیا ہے، پاس ہو گیا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کیا مانگا کہ اللہ تیری پوری کائنات میں جو ہے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے لیے کائنات کی جو ہے ہر چیز تڑپ اٹھی ہے، سمندر کی موجیں اس کے لیے تڑپ رہی ہیں، ریت کے ذرے اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، درختوں کے پتے اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ملائکہ اس کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، مومن اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، انبیاء نے حسرت کی ہے، بولا کیا مانگتے ہو؟ اللہ میں محمد کی ذات مانگتا ہوں کہ گھر تو تیرے حکم سے میں بنا کر گیا ہوں، مگر اس کو آباد کرنے والا وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس کے صدقے سے تو نے اس کائنات کو بنایا، جس کے صدقے سے آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو جو ہے کلیم اللہ بنایا، اور عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، اور میرے سر پر جو ہے خلیل الیت کا تاج پہنایا ہے، اور میرے بیٹے کو جو ہے ذبیح اللہ کا لقب دیا ہے، میں اس ذات کو مانگتا ہوں۔ اب دنیا والوں قاعدہ کیا ہے کہ کسی کی جوان بیوی ہو، دودھ پینے والا بچہ ہو، کوئی اپنے گھر سے نکال کر کسی میدان میں چھوڑ کر آ جائے، دنیا والے کہیں گے کہ بڑا ظالم ہے، یہ حقوق العباد کی جو ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مکہ کو بسانا تھا، ان 2 اللہ کی نیک بندیوں کے جو ہے وہ ایک لڑائی، ایک بہانہ تھا۔ لڑائی کیسے ہوئی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہیں تھی، اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سارہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بڑی محبت سے جو ہے پالتی تھی، اور حضرت ہاجرہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ ادھر اللہ کے وہ پیغمبر کہ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اس کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں میں اگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اٹھاؤں گا تو حضرت سارہ کے جو ہے دل پر بڑی ناگوار گزرے گی، وہ اٹھاتے نہیں تھے۔ ایک دن جو ہے حجرے کے اندر دونوں بیویاں نہیں ہیں، ادھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا نور چمک رہا ہے، وہ نور مصطفیٰ جو ہے چمک رہا تھا اصل میں، ادھر جو ہے خلیل اللہ آتے ہیں، نگاہ نگاہ سے ملتی ہے، اللہ نے وہ نور عطا فرمایا تھا، وہ ادھر اٹھایا اور اپنے ہونٹ جو ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جو ہے پیشانی پر لگائے، ادھر حضرت سارہ کا جو ہے نزول ہو گیا۔ جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، فرمایا کہتی ہے کہ اسی وقت اس بچے اور اس کی ماں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ، ایسی جگہ پر چھوڑو کہ جہاں کوئی انسان نہ ہو، جہاں کوئی پانی کا اہتمام نہ ہو، بیابان جنگل ہو۔ اللہ کے خلیل نے بڑا سمجھایا۔ ادھر حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے کہ اللہ کے خلیل، اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ جو سارہ کہہ رہی ہے اس کے حکم کو مانا جائے۔ لے کر چل پڑتے ہیں، چلتے چلتے مکہ کی وہ سرزمین آئی کہ جس کے بارے میں حضرت سارہ نے فرمایا تھا کہ بیابان جنگل ہو، انسانوں کا نام و نشان نہ ہو۔ وہاں چھوڑا، پانی مشق کے اندر پانی ہے، ایک ٹوکرا کھجور کا ہے، چند ٹکڑے روٹی کے ہیں۔ جب کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے چھوڑا، واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے جو ہے حضرت خلیل اللہ کا کرتا پکڑا، کہنے لگی کہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خلیل اللہ خاموش ہیں،
نگاہیں اسماعیل ذبیح اللہ پر لگی ہوئی ہیں، اللہ کا حکم تھا کہ کچھ کہنا نہیں ہے۔ 2 بار پوچھا، تیسری بار کہنے لگی کہ کیا اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا رب کا حکم ہے؟ تو سر ہلایا کہ میرے رب کا حکم ہے، تو فرمانے لگی کہ اب چلے جاؤ، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خلیل اللہ جو ہے واپس پلٹتے ہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اب جو حضرت ہاجرہ غائب ہو چکی ہیں، اونچا ٹیلا ہے، اس پر کھڑے ہو کر جو ہے ہاتھ کھڑے کیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر جو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، کیا دعا مانگی کہ مولا میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر بسا کر جا رہا ہوں جہاں ریت ہی ریت ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اللہ کوئی سبزہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ میری اس اولاد کو نماز کا پابند بنا اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ بیابان جنگل میں چھوڑنا یہ کون سی سزا تھی؟ سزا دینی تھی۔ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، موضوع بڑا زبردست تھا، تو چلو انشاءاللہ آئندہ جمعے پر آگے بیان کیا جائے گا کہ مکہ کیسے آباد ہوا۔ انشاءاللہ موضوع یہی رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔